السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں صلاۃ التسبیح کی نماز، اور اس کی ترغیب خود میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دی ہے، اور خود میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کرے، اور اگر آپ سے ایک مرتبہ روزانہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ، یعنی 7 دن میں ایک مرتبہ اس نماز کو آپ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر 7 دن میں بھی اگر آپ سے نہ ہو سکے تو ایک مہینے میں اس نماز کو ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان، اگر آپ مہینے میں بھی اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیں، اور اگر آپ سے سال میں بھی نہ ہو سکے تو میرے چچا جان زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو ناظرین کرام، آج میں نے سوچا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل طریقہ میں آپ حضرات کو بتاؤں، اور کس طریقے سے یہ نماز پڑھنا ہے، اور اس نماز کے اندر کون سی سورت پڑھنی ہے، اور اس نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں، تو سارا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور میں نے اس لیے آج اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ شب برات آنے والی ہے، اور اس رات میں آپ جاگیں گے، تو میں نے سوچا کہ شب برات کی رات میں اگر آپ نے اس نماز کو پڑھ لیا تو اس نماز کی برکت دیکھو کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس نماز کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرماتا ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہے اس نماز کی، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز ایسی ہے کہ جب بندہ اس نماز کو زندگی میں ایک بار بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو انشاءاللہ العزیز شب برات آنے والی ہے، تو شب برات میں اس نماز کو ضرور پڑھ لیں۔ آئیے میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے طریقہ سنتے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نماز مرد عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں، صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ ہماری ماں بہنیں بھی اگر چاہے تو گھر میں یہ نماز کو ضرور پڑھ لیں۔ کم سے کم ہفتے میں ضرور پڑھیں، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھیں، اور اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ تو سال میں نہیں تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں، اور یہ معمول بنا لیں کہ ہر سال شب برات میں یا شب قدر کی رات میں ضرور پڑھیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لیں تو اور بہتر ہے۔ اور زبان سے کس طریقے سے نیت کرنی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نفل، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نفل، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد میں جو ہے آپ کو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور تیسرا کلمہ کہاں تک پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو ثنا کے بعد میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ یہاں تک پڑھیں گے۔ اور اگر آپ پورا تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیں تو پورا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو 15 مرتبہ یہی کلمہ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر سورت پڑھنے کے بعد میں جو ہے آپ کو 10 مرتبہ یہی کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہ 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں جائیں گے تو آپ جو ہے رکوع کی تسبیح پہلے پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ رکوع میں جو ہے اسی کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب رکوع سے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ جو ہیں کھڑے کھڑے پھر اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ یہی کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ اور آپ گنتی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد 15 مرتبہ آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 35 مرتبہ ہو جائے گا۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 45 ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے، 55 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے، پھر 10 بار پڑھیں گے تو 65 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں پڑھیں گے تو یہ 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ آپ کو ایک رکعت میں یہی کلمے کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب کیا کرنا ہے، اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ 15 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمے کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، صلاۃ التسبیح کی نماز میں 300 مرتبہ اسی تسبیح کو آپ کو پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے 300 مرتبہ جب مکمل ہو جائے آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیر کر آپ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس نماز کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، خود میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس نماز کی ترغیب دلائی کہ کم سے کم روزانہ ایک بار پڑھیں، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اگر سال میں نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور اس نماز کو پڑھ لیں۔ تو میں نے چاہا کہ شب برات آنے والی ہے، اس رات میں ضرور اس نماز کو پڑھیں۔ مشکل سے 25 سے 30 منٹ آپ کو لگے گا نماز پڑھنے میں، یا آدھا گھنٹہ 35 منٹ تک جو ہے آپ اس نماز سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس نماز کو ضرور پڑھیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔